اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود آیت نمبر 88 سے 88 89 90۔ آیت نمبر 88 سورہ ہود۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ یہ آخری ٹکڑا ہمیشہ پڑھتے ہیں نا، یہ وہ ہے۔ تو یہاں پر ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام نے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، قال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ارأیتم تم دیکھتے ہو مجھے، ان کنتو کہ میں تھا، علی بینۃ من ربی میں اپنی رب کی طرف سے پہلے ہی بینہ پہ تھا، یعنی کہ مطلب سیدھی راہ پہ تھا، صحیح تھا، اور اللہ کی جو بھی مطلب ہے اس کے مطلب جو بھی اس کی نشانیاں ہیں میں اس کے اوپر برابر تھا، اور اپنی مطلب جیسے کہ ایک صحیح راستے پر تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے ہو مجھے کہ میں بینہ پہ شروع سے تھا اور میرے رب کی طرف سے تھا، میں میرے رب بھی، وَرَزَقَنِي مِنْهُ، اور اس نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ وہ رزق یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا نہیں ہے، وہ یہ رزق جو ہے کہ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ نے مجھے رزق حسنا دیا ہے، کہ مجھے ایسا رزق دیا ہے کہ جو رزق حسنا ہے، یعنی کہ اللہ کا جو کلام اللہ کی طرف سے ان کو نبی رسول بنا کے اللہ نے جو بھیجا، یہ ہے وہ رزق۔ ابھی دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، رزق کی بات آئے گی تو بس ان کے دماغ میں سب بریانی، قورمے اور کباب شباب پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، تو وہی سوچیں گے کہ رزق وہی ہے۔ بس نہیں، وہ آسودہ تھے اپنی، جیسے بھی مطلب اپنے کھا پی کے آسودہ حال میں تھے، وہ بہت امیر نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو ان کا رزق جو تھا رزقاً حسنا، یعنی اللہ نے مجھے یہ اپنے کلام سے مجھے نوازا اور پھر مجھے مطلب بھیجا ہے رسول بنا کے، نبوت دے کے، رسالت دے کے، تو یہ رزق حسنا ہے، بہت ہی عمدہ، بہت ہی بیوٹیفل رزق۔ وما اریدو ان اخالفکم، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جو تمہاری مطلب یہ کرتا ہوں اپوزیشن، یعنی کہ اخالفکم، تو میں تمہاری جو بھی بات میں مخالفت کرتا ہوں اگر، یعنی مطلب وہی جو خلاف جانا، الی ما انہاکم، اور وہ چیز جو میں تمہیں منع کرتا ہوں تو یعنی میں وہی کروں کیا، عنہ ان ارید الا الاصلاح، میں تو جو ارادہ کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں، تو میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ میں تمہاری اصلاح کروں، یعنی کہ تم کو صحیح راستے کی تو مطلب تم کو مطلب وہ سمجھاؤں اور اس طرف تمہارے کو گائیڈ کروں، یعنی مستطاعت، جو بھی میری مطلب استطاعت ہے، یعنی کہ میری قابلیت، میری کیپیبلٹی، میری استطاعت جو بھی ہے اس کے مطابق میں تمہیں مطلب بہتر سے بہتر مطلب راستے پہ تمہیں لانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔
جو بھی میری استطاعت میں ہے، جو کچھ بھی میرے پاور میں ہے، میری قوت میں ہے. وما توفیقی الا باللہ، لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی توفیق آئے گی تبھی ہی ہوگا. علیہ توکل، تو میں تو توکل صرف اسی پہ کرتا ہوں، اسی کے اوپر میرا ٹرسٹ ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں، بار بار اسی کی طرف پلٹتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں. تو یہ انہوں نے اپنے بارے میں بھی بول دیا اور ان کے بارے میں بھی بول دیا کہ بھائی میں تمہیں جو کچھ بھی بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک چیز کے لیے روکوں اور خود وہی کام کروں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں منع کر کے میں کروں وہ تو ہو نہیں سکتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا کسی نہ کسی طرح سے بہتر تمہارے لیے کروں جو بھی میری طاقت میں ہے. اور پھر یہ ہوگا نہیں جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. اور پھر میں تو پورا اسی پہ توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف بار بار رجوع کرتا ہوں. انہوں نے جواب دے دیا پورا. He said, O my people, see you whether I have a clear sign from my Lord, and he has given me sustenance pure and good, as from himself. I wish not, in opposition to you, to do that which I forbid you to do. I only desire your betterment to the best of my power, and my success in my task can only come from Allah. In him I trust and unto him I turn. اور اس کی نوٹ ہے 1588. شعیب علیہ السلام's answer is gentle and persuasive. یعنی انہوں نے ان لوگوں کی جو بھی باتیں تھی جو انہوں نے سنائے، سارکیسٹک ہو کے سنائے، تو وہ جو جواب دے رہے تھے وہ اچھا بہت ہی نرماس کے ساتھ دے رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے رضامند کرے کہ ان کا کہنا مانے اور ان کی بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل کرے، لیکن بہت ہی جینٹلی. فرسٹ، سب سے پہلے he would ask them not to fly into a passion but satisfy themselves that he had a mission from Allah. کہ ابھی تم کہ مطلب اڑو مت اتنے، مطلب اپنے جذبات میں آ کے بہت اڑو مت، اور اپنے آپ کو مطلب یہ مت کرو کہ اللہ نے جو اللہ کی طرف سے یہ مشن ہے نا، اللہ نے جو بھیجا ہے تو کہ تم جو ہو اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سیٹسفائی کرو، اور پھر یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے مشن ہے. اینڈ واز ورکنگ ان دا ڈسچارج آف ہز مشن. اور وہ جو کام کر رہے تھے وہ تو اللہ نے جو ان کو مشن دے کے بھیجا ہے وہ اسی کو پورا کرنے میں لگے ہوئے تھے نا. وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر رہے تھے. He was not merely finding fault with them. خالی ان کے اندر نکتہ چینی نہیں کر رہے تھے کہ تمہارے میں یہ نقص ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. یہ سب تھوڑی وہ کر رہے تھے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے تھے. ان کو جو اللہ کی طرف سے بولا جا رہا تھا وہ وہی کرتے تھے. سیکنڈلی، though he was a poor man، جبکہ سوچو وہ غریب انسان تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے بولا گیا کہ مجھے تو اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، رزق حسنہ. تو یہ انہوں نے کہا نا، مگر وہ تو غریب انسان تھے. تو پھر تم غریب انسان کے لیے کیسے سوچو گے کہ وہ مرغ مسلم کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے؟ ہاں. He asked them not to. He asked them, note that he was happy and comfortable. یعنی انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ وہ غریب ہوتے ہوئے بھی بڑے خوشحال تھے اور اپنے اسی حال میں بہت ہی کمفرٹیبل تھے. شکوے شکایت نہیں تھے ان کو. اللہ had given him good sustenance. اللہ نے ان کو بہت اچھا رزق عطا کیا، وہی جو اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا. مٹیریل اینڈ اسپرچل، یعنی کہ مٹیریل بھی یہ کہ دنیا کے اندر وہ غریب ہے لیکن ٹھیک ہے، کمفرٹیبل، خوشحال ہے، تو وہ ان کے لیے وہ کافی ہے. ان کو وہ امیرات کی بہت زیادہ کوئی لالسا نہیں تھی. اور روحانی، اللہ نے ان کو گڈ سسٹیننس جو دیا، رزق، وہ روحانی ہے، کیونکہ روحانی طور پہ اللہ نے ان کو مرتبہ دیکھو کتنا بلند کیا. ایز فرام ہمسیلف، اللہ کے پاس سے
ان کو رسالت اور نبوت ملی. Though he did not resort to the sort of tricks which they considered necessary for their prosperity, جبکہ ان کو امیر بننے کے لیے چالاکیاں کرنی پڑ رہی تھی، ٹرکس کرنے پڑ رہے تھے، چال بازی کرنی پڑ رہی تھی امیر بننے کے لیے، خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے یہ سب نہیں کیا کہ بھئی خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے تم چالاکی کرو، کسی کو لوٹو، کسی کا مال وہ کرو، کسی کو مطلب کم تولو، کم ناپو، اور ایسے سب کو لوگوں کو وہ ہائی وے رابری بھی کرو. ان کو یہ سب نہیں پڑی تھی جو یہ لوگوں کو ضرورت پڑ گئی تھی کہ بھئی پراسپریٹی چاہیے، امیرات چاہیے، تو اب کرو یہ سب، جھوٹ، چوری، بے ایمانی، چیٹنگ، لوگوں کا مال ہڑپو. تھرڈلی، تیسری بات، if he forbade them anything he wished to apply the same standards to himself. جب انہوں نے کسی بھی چیز کے لیے ان کو منع کیا کہ دیکھو یہ مت کرو، دیکھو یہ مت کرو، یہ غلط ہے، تو کیا انہوں نے خود اپنے لیے وہی سٹینڈرڈ نہیں رکھا؟ کہ انہوں نے اپنے لیے یہ رکھا کہ بھئی میں کچھ بھی کر لوں لیکن تم لوگ ایسا ہی چلو، تم لوگ یہی کرو، دیکھو تم لوگ ایسے نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن خود میں کچھ بھی کروں، ایسا انہوں نے کیا؟ انہوں نے اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا. Fourthly, all the advice which he is giving them is for their own good. جو بھی نصیحت وہ ان کو کرتے تھے، واعظ و نصیحت، وہ ان کی بھلائی کے لیے تھا، دنیا بھی اور آخرت دونوں کی بھلائی. تو وہ دونوں کے لیے کر رہے تھے. which he desires to advance to the utmost of his power. یعنی وہ کوشش کرتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ میں ان کو یعنی کہ اپنی پوری جتنی بھی جد و جہد کر کے اور ان لوگوں کو اس بہتر سے بہتر کی طرف لے جاؤں. ففتھلی، پانچویں بات، he is humble for himself. وہ خود بہت ہی نرماس، بہت ہی جھکے ہوئے، humble. He would not set himself up to be their teacher or guide. انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بلند نہیں کیا کہ ابھی میں تمہارا ٹیچر ہوں، سمجھے، اور میں تم کو گائیڈ کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو نہیں اوپر رکھتے اور باقی سب کو بولتے چلے تم لوگ سب نیچے ہو، میں اوپر ہوں، میں ٹیچر ہوں تمہارا، میں گائیڈ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ بہت جھکے ہوئے ہمبل تھے. اور ایکسپیکٹ ٹو بی اوبیڈ، اور انہوں نے یہ بھی امید نہیں رکھی کہ یہ لوگ میرا کہنا مانیں گے، میری فرما برداری کریں گے. The success of any of his efforts on their behalf must come from Allah's grace. اگر ان کے اندر کوئی بھی ان کی کوشش کے باوجود اگر کچھ کامیابی آتی ہے تو وہ کامیابی آئے گی صرف اور صرف اللہ کے فضل سے. Will they not therefore turn to Allah? تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو یہ کامیابی آئے گی، اور اگر اللہ ہی کی طرف سے، اللہ نے ہی تم کو بھیجا ہے تمہارے بھائیوں میں سے کہ جو تمہیں دین کا صحیح راستہ بتائے، تمہاری ہدایت کرے، تم کو گائیڈ کرے صحیح اور سیدھی راہ پہ، تو پھر کیا ان کو اللہ کی طرف پلٹنا نہیں چاہیے، رجوع نہیں کرنا چاہیے اللہ کی طرف، توبہ نہیں کرنا چاہیے، so that Allah's grace can heal them، تاکہ اللہ کا فضل جو ہے وہ آ جائے گا ان کو پورا، ان کو ہر طرح سے ہیل کرنے کے لیے، ان کی جو بھی برائیاں اس کو سب کو دور کرنے کے لیے. مگر یہ ہو ہی تبھی سکتا ہے جب وہ ان لوگ خود سے آئیں اور وہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا. جب ان کی نیت میں ہوگا تو اللہ کے فضل سے وہ آئیں گے اس راہ راست پہ. لیکن اگر ان کے دل میں نہیں ہے تو پھر وہ نہیں آئیں گے، اور اللہ بھی اپنے فضل سے ان کو لائے گا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کا اپنا فضل وہ ویسٹ تھوڑی کرے گا ایسے لوگوں پہ. پھر ہے آیت نمبر 89، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ. پھر انہوں نے کہا
وَيَا قَوْمِ ہے میری قوم کے لوگوں، لا یجرمنکم شقاقی کہ کہیں تم میری دشمنی میں یا میرے ساتھ زدم زدہ کرنے میں، میرے لیے تمہارے دل میں جو دشمنی اور بغض اور کینہ ہے، کہیں اس کی وجہ سے تم ایسا نہ کرو کہ تم جو ہو کہیں اپنا ہی مطلب گناہ میں نہ پڑ جاؤ کہیں، یعنی اور زیادہ، یعنی کہ جیسے آپ زدم زدہ نہیں جا ہم اور بھی کریں گے، تو تم سن کر رہے ہو، گناہ کما رہے ہو. تو وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شقاقی یعنی میری وجہ سے، کہ میرے لیے تمہارے دل میں ہے نا برائی، تو اس کی وجہ سے کہیں تم اور گناہ نہ کماؤ. کہ ابھی ہم تم کو نیچا دکھانے کے لیے، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، جب کوئی ان کو واضح و نصیحت کرے گا تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے وہی غلط کام کریں گے جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. اگر ان کو بولا جائے گا کہ دیکھو یہ سب غلط کام ہے، مت کرو، ایسے اوریانیت کے کپڑے مت پہنو، ناچو مت، اچھلو مت، گاؤ مت کرو، یہ سب تمام نامحرموں کے سامنے یہ سب چالے، تو اور بھی کریں گے کہ نہیں تم نے منع کیا تو اب ہم اور کریں گے. لو، تو یہی بات یہاں پر بولی جا رہی ہے کہ دیکھو میری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اور گناہ میں پڑ جاؤ. اَن یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہیں ایسا نہ ہو جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو مصیبت آئی، ایسی ہی مطلب مصیبت قوم نوح کے اوپر جو آئی، نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو آئی، وہ کہیں تم پر بھی نہ آئے. او قوم ہود، یا پھر ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو آئی مصیبت وہ تم پر بھی نہ آئے. او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کے قوم پہ جو مصیبت آئی وہ کہیں تم پر بھی نہ آئے. کتنی اچھی طریقے سے انہوں نے کہا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر کے ہم کو دیا ہے. وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، اور رہی قوم لوط کی بات، وہ کوئی تم سے بہت دور نہیں ہے. یعنی کہ وہ لوگ 4 نسل، یعنی کہ 4 نسل ان لوگ بعد ہی آ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سیم ٹائم کے ہیں نا، ان کی 4 نسل کے بعد ہی تھی یہ شعیب علیہ السلام کی قوم. تو کوئی تم بہت زیادہ دور نہیں ہو، اور ویسے بھی یعنی تم دیکھنے کے حساب سے بھی کوئی تم دور نہیں ہو، یعنی تم کو سب پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. تو اگر تم کو چاہیے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو تو ٹھیک ہے، کرو پھر. میری دشمنی میں، میرے لیے دل میں بغض ہے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے کرو، میرے ساتھ زدم زدہ کرو. بول دی انہوں نے صاف بات، اور اللہ نے اس کو ریکارڈ کر دیا قرآن میں، پڑھو رہتی دنیا تک. اینڈ او مائی پیپل لیٹ ناٹ مائی ڈسینٹ فرام یو کاز یو ٹو سن lest you suffer a fate similar to that of the people of Nuh or of Hud or of Saleh, nor are the people of Lut far off from you. اس کی بھی نوٹ ہے 1589. Finally, Shoaib alayhi salam appeals to them as man to man. انہوں نے ایک انسان دوسرے انسان کو اپیل کرتا ہے جیسے، ویسے ہی انہوں نے بھی کیا، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، ان کو سب کچھ بولے انہوں نے. Because I differ from you، اور پھر کیونکہ میں تم سے الگ ہوں، یعنی ہوں تو تمہارے ہی بھائیوں میں سے، لیکن چونکہ میں الگ ہوں نا، میں تم سے ذرا ڈفرینٹ ہوں. Do not think I do not love you. یہ مت سمجھنا کبھی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا. کیونکہ میں ڈفرینٹ ہوں، تھوڑا سا الگ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا اور فیل فار یو ہے، مجھے تمہارے لیے کچھ بھی کوئی جذبات نہیں ہے، میں تمہارے لیے فیل نہیں کرتا. یہ مت سمجھنا. Let it not drive you into obstinacy. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ کی وجہ سے تم جو ہو وہ زدہ میں پڑ جاؤ،
یعنی کہ تم اب ضد میں اڑ گئے ہو بہت کہ جا تو نے جس چیز کے لیے ہم کو روکا ہم وہی کریں گے. تو کہیں یہ ضد اور یہ تم کو لے جائے سن کی طرف, تو اب آبسٹینسی اینڈ سن کی طرف تم کو کہیں یہ ڈرائیو نہ کرے, تم کو لے کے نہ جائے. آئی سی تھنگس دیٹ یو ڈو ناٹ, میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. یعنی ان کو نظر آ رہی ہے, وہ اللہ کے رسول ہے, نبی ہے, ان کو پتا چل رہا ہے یہ لوگ جتنا سب غلط کام کر رہے ہیں اس کا انجام غلط ہی ہے, ان کو سزا بھگتنی پڑے گی. تو ان کو نظر آ رہا ہے سب, لیکن ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. My vision takes in the fate of previous generations who sinned. مجھے جو نظر آ رہا ہے, میرا ویژن, مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انجام جو اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ ہوا جنہوں نے یہ گناہ کیا, وہ مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے دکھ رہا ہے. And perished on account of their sins. اور وہی ان کا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے, فنا ہو گئے, دنیا میں بھی فنا, آخرت میں بھی فنا, کیونکہ آخرت میں جہنم. Turn therefore to Allah in repentance. تو پلٹو نا, پلٹو اللہ کی طرف توبہ کے لیے, رجوع کرو اللہ کی طرف, اللہ سے توبہ استغفار کرو, پلٹو اللہ کی طرف. یہی ہے نا وہ آیت کے الفاظ میں بھی یہی ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ پلٹو پلٹو. پھر آیت نمبر 90, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, استغفار کرو اللہ سے, توبہ, استغفار, معافی مانگو, forgiveness. ربکم, تمہارے رب سے استغفار کرو. ثم, اس کے بعد, توبو الیہ, توبو, توبہ, پلٹنا, رجوع کرنا. ثم توبو الیہ, اور پلٹو اس کی جانب, رجوع کرو اس کی طرف, معافیاں مانگو, توبہ کرو. ان ربی, یقیناً میرا رب, رحیم ودود, وہ رحیم ہے, بہت ہی رحم والا, مرسی والا. ودود ہے وہ, بہت محبت کرنے والا, بہت ہی محبت کرنے والا, بہت رحم اور کائنڈنس شو کرنے والا. یعنی اللہ ایسا ہے, بہت ہی کائنڈ. But ask forgiveness of your Lord and turn unto him in repentance, for my Lord is indeed full of mercy and loving kindness.